بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اگر پولیس کسی بھی شخص کو گرفتار کرنا چاہتی ہے جس کی گرفتاری مطلوب ہو تو قانون میں کیا طریقہ کار ہے، پولیس کو کیا ڈائریکشن دی گئی ہیں، پولیس کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح گرفتاری عمل میں لائے یا لا سکتا ہے۔ تو اب یہ جو سیکشن ہے 46، یہ CRPC کی ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ کی، یا کوڈ آف کرمنل پروسیجر دونوں کہتے ہیں۔ اور یہ جو سیکشن ہے یہ اس ڈیل کرتی ہے، یعنی کہ اس سیکشن میں جو بتایا گیا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب پولیس کے پاس وارنٹ آف اریسٹ ہو، کورٹ کی طرف سے یہ جاری ہوتا ہے کسی بھی کیس میں ہے، تو اب اس صورت میں یہ گرفتاری عمل میں لا سکتی ہے۔ اب کیسے اس میں جو بتایا گیا ہے سب سیکشن 1 میں، in making an arrest the police officer or a other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action۔ by word or action بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس کی تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر جو پولیس آفیسر ہے جو اریسٹ کرنے جا رہا ہے یا جو اریسٹ کر رہا ہے اس شخص کو جس کے بارے میں اس کے پاس وارنٹ ہے، تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ سمپل اس کو ٹچ کر لے، لیکن وہ حالات دیکھے گا کہ اگر تو جو پرسن ہے جس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے وہ زبان سے کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے جو وارنٹ دکھائے ہیں مجھے، آپ کے پاس اجازت نامہ ہے آرڈر کا، تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں اریسٹ ہو چکا ہوں یا میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوں۔ اگر تو وہ اس طرح کہہ لے بائی ورڈ اور ایکشن، زبان سے بھی کہہ لے یا اس کے جو ہے وہ اقدام سے پتہ چلے کہ وہ بھاگ نہیں رہا، وہ کھڑا ہوا ہے اور کوئی اس طرح جو مزاحمت نہیں کرے گا، تو پھر پولیس کا کام ہے کہ وہ اس کو جو ہے انسانوں کی طرح جو ہے پکڑ کے آرام سکون سے بے شک ہاتھ رکھ کے ٹچ لکھا ہوا ہے آر کنفائن، تو اس کو جو ہے وہ لے جائے تھانے میں، جو بھی اس جو پروسیجر ہے انہوں نے کرنا ہے۔ تو یہ اس کے سب سیکشن 1 بتاتا ہے۔ اب سیکشن 2 یہ ہے کہ اگر وہ آسانی سے گرفتاری نہیں دیتا، وارنٹ دیکھتا بھی ہے لیکن پھر بھی اس سے جو ہے مزاحمت کرتا ہے پولیس کو، یا ہاتھا پائی کرتا ہے پولیس سے، یا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، یا جو بھی سچویشن ہے، تو اس صورت میں پولیس کے پاس اختیار دیے گئے ہیں سب سیکشن 2 میں کہ وہ جو ہے پولیس آفیسر ہے یا جو بھی شخص ہے جو گرفتاری عمل میں لا رہا ہے اس شخص کی، تو اس کو جو ہے وہ تمام جو اس کے پاس وسائل ہیں اس کو استعمال کرے۔ اب یہاں تو بات ختم کر دی گی سب سیکشن 2 میں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو کہ تمام وسائل سے مراد کیا ہے، کہ وہ فائر بھی مار سکتا ہے یا نہیں مار سکتا، یا جو بھی اس میں جو ہے، تو اس میں سب سیکشن 3 اس کو کلیریفائی کرتا ہے سب سیکشن 2 کو کہ nothing in this section gives a right to cause the death of a person who is not accused of an offense punishable with death or with imprisonment for life۔ اب گرفتاری کرنی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو جو ہے فائر کر کے ہلاک کر دیا جائے، وہ اس پولیس کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو مار دے، یا کوئی ایسی چیز فائر کے علاوہ کوئی ایسی ہتھیار جو ان کے پاس ہوتا ہے، گن ہوگی یا رائفل جو بھی چیز ہوتی ہے، تو یا کوئی تو اس کو جو ہے وہ سر پہ مار دیں، اس کی دماغ پہ مار دیں جس سے موت واقع ہو جائے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا، نہ فائر مار سکتا ہے، نہ اس کی جو ہے کوئی ایسا اقدام کر سکتا ہے جس سے موت واقع ہو جائے۔ تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے کوشش یہ کرے کہ اس کو جو ہے صحیح سلامت گرفتار کرے، اور لیکن اگر تو اس پہ جو اوفینس ہے، جو الزام ہے وہ بہت سنگین قسم کا ہے، جس کی سزا یا تو سزائے موت ہے اور یا پھر عمر قید ہے، تو پھر اس صورت میں اگر پولیس ایسا اقدام کرتی ہے اور اسے موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ اس چیز کی اس میں اجازت دی گئی ہے کہ اگر اس قسم کا سنگین الزام ہے، اگر لکھیں ہو از ناٹ اکیوزڈ اینڈ کہ اگر ملزم ہے اس کا جس میں سزائے موت ہے، تو پھر وہ اس کو جو ہے چھوٹ دی گئی ہے پولیس کو، ادروائز نہیں۔ کوئی سمپل جو ہے اس نے جرم کیا ہے تو پھر اس میں جو پولیس کو اختیار بالکل نہیں ہے کہ اس کی موت واقع ہو۔ ہاں وہ ایسا اقدام کر سکتی ہے کہ ہاتھ پہ گولی مار دے، بازو پہ مار دے یا ٹانگ پہ مار دے، تو اس حد تک اس کو جو ہے وہ اختیار ہے۔